جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر عوام کے ساتھ نہتے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. اور فخر اور آرزو آپ نے بہت کھل کر کہہ دیا ہے کہ بھئی حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. پچھلے اتنے دشکوں میں آپ نے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے ہیں. آرزو کی بات کو آگے بڑھاؤں اور فخر کی بات کو بلال جی کہہ رہے ہیں کہ اب ایک اور فرنٹ بلوچستان سے تو لڑ ہی رہا تھا پاکستان. آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارا الگ جھنڈا, ہماری الگ کرنسی, ہمارا الگ نیشنل اینتھم. ایک اور بلوچ کی طرز پر فرنٹ کھول دیا ہے یہاں پر. دیکھیں میڈم, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بندوق کی زور پر آپ کسی کو بھی بندی نہیں بنا سکتے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ پاکستانی ایڈمنسٹریشن کشمیر کے کشمیری ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ سندھی ہو. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, شاید ہمارے دونوں جو مقرر تھے انہوں نے نئی بات کی, ایک مطلب جو تھے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو آپ کلنگ جو دیکھ رہے ہیں, یہ فوج کہاں سے آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, کشمیر میں کوئی کشمیری ان کو نہیں مار رہا, یہ پاکستان پنجاب سے پولیس آ رہی ہے, یہ پاکستان پنجاب سے رینجرز آئی ان کو مار رہا ہے. 12 رینجرز ایکسٹرا بلوائی ہیں ابھی. اور پاکستان پنجاب سے جب کوئی آتا ہے لا انفورسمنٹ کا بندہ, اس کے ذہن میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک کٹر اسلامیات ہوتا ہے اور دوسرا انڈین ایجنٹ ہوتا ہے. وہ ان کو یہی مان کے یہ مارتے ہیں, یہی ان کا رولا ہے. اسی نفرت پہ ہی تو ملک بنا تھا. محمد علی نامی نفرتی انسان نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو تھیم ہے, یہ اسی کو فالو کرتے ہیں. یہ پاکستان کا جو مولوی منیر ہے, جس کی فوج ہے, جس نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی اور آج تک کوئی الیکشن نہیں آ رہا, اسی کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے. یہ پنجاب سے لوگ آتے ہیں, کوئی اپنے بچوں کو مارتا ہے میڈم؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ کے ہاں بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے, ایک گولی تک نہیں چلی, سب دنیا نے دیکھا. یہاں پہ کچھ بھی ہو, یہ کہتے ہیں ہندوستان کرا رہا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, کیا ہندوستان کی فوج ابھی پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر میں ہے؟ کیا ہندوستان کی فوج بلوچوں کو اغوا کر کے 15 سالوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ کہنے کا مطلب ہے, جب آپ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولو گے, اور ان میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے, یہ اتنی معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں, اتنی بے شرمی کے ساتھ آ کے بسم اللہ پڑھ کے ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ ان کے سامنے بیڑ اور بکریاں ہیں. مطلب میں ان جرنلسٹوں پر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے پاکستان کی, کہ کوئی اس شخص سے یہ سوال تو کرے کہ قرآن کی کس آیات میں لکھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مارو. مطلب یہ آپ تو کہتے ہو بلوچ ہمارے بچے ہیں, آپ یہ کہتے ہو کشمیر ہمارا شہرک ہے, اور پھر جب مارتے ہو, قتل کرتے ہو, دنیا آپ کو برا بلا کہتی ہے, پھر آپ کہتے ہو کہ انڈیا کرتا ہے. انڈیا مطلب انڈیا کی فوج کرتی ہے, تو آپ کے بارڈر سیل نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کے واویلے کرو گے جھوٹ, اور یہ جھوٹ چلے گا نہیں ان کا, اور نہ ہی بک رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مہینے میں یہ چودھری کا جو بیٹا ہے, یہ ہر مہینے آ کے بسم اللہ پڑھ کے اتنی بے شرمی سے جھوٹ بول رہا تھا, جیسے اس نے کل ایک جھوٹ بولا. پہلے کہتے تھے کہ انڈین جو راہ ہے وہ بلوچستان میں حالات خراب کر رہی ہے. یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے سردار بلوچستان کا حالات خراب کر کے بیٹھے. تو آپ مجھے بتاؤ, مجھے کل پتا چلا کہ دنیا میں سردار اسکول بناتے ہیں. بھی اسکول تو اسٹیٹ بناتی ہے, تو جب رہی بات سرداروں کی, آپ مجھے ایک سردار بتاؤ جو آج, میں سب کے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں, چاہے وہ جمالی ہو, چاہے وہ مکسی ہو, چاہے وہ ریسانی ہو, چاہے وہ مینگل ہو, چاہے وہ آپ کا رند ہو, سب کے سب آپ کے ساتھ ہے. آپ اپنے لوگوں کو چھ بنا رہے ہو, آپ اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہو. یہ جو ٹیکٹکس ہے, یہ جو چودھری کا بیٹا جو صبح شام آ کے اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ کہہ کے جھوٹ بولتا ہے, میرے خیال میں اس کو کچھ شرم آنی چاہیے. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے نہ حالات کبھی بہتر ہوئے. یہ وہ قوم ہے, میں آخری بات کہہ کے اپنی جگہ لوں گا, یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے مادر ملت کو, جس کو یہ مادر ملت کہتے ہیں, وہ جو نفرتی انسان تھا محمد علی جناح, اس کی ایک بہن تھی, اس کا نام ہے فاطمہ جناح, اس کو یہ مادر ملت کو کہتے تھے.
उसी को पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये इंडियन एजेंट है। उस बेचारी को कैद में रखा गया, उस बेचारी को मारा गया, उस बेचारी को जिसने किताब लिखी थी वो किताब भी पब्लिश होने नहीं दी। अब इससे हम क्या तवक्का कर सकते हैं?